اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع عدم تشدد کے اصول پر جماعت سازی جو سیرت کے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سماجی تشکیل کے لیے جماعت سازی کی اہمیت اور اس جماعت سازی کے درمیان عدم تشدد کا اصول۔ معاشرتی تشکیل کا عمل بہت ہی اہم اور ضروری عمل ہے جس کو سائنسی بنیادوں پر سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بنیادی رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ سماجی تشکیل کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نظریہ ہو، اور وہ نظریہ سماج کے عمل کو آگے بڑھائے، یعنی ایک غلط نظریے کی وجہ سے سماج میں جو ٹھہراؤ ہے، جو تقسیم ہے انسانوں کے درمیان، جو ان کو آپس میں توڑ رہی ہے، ایک دوسرے سے لڑا رہی ہے، انارکی پیدا کر رہی ہے، ان کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے، لوگوں کے حقوق توڑ رہی ہے، امیر اور غریب کے درمیان تقسیم پیدا کرتی ہے، تو وہاں پر ضروری ہے کہ جو نظریہ چل رہا ہے اس کا تجزیہ کیا جائے، اور اس کی جگہ پر معاشرے کو وحدت دینے والا، ترقی دینے والا ایک نظریہ عام کیا جائے، اسے پھیلایا جائے۔ اور اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے ایک خاص طبقے تک پہنچے جس کے اندر اس غلط ماحول کے رہتے ہوئے بھی ان کے اندر اس نیکی کو سمجھنے کی، اس حقیقی بات کو سمجھنے کی، اس شعور کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جسے قرآن نے اس معاشرے کا اہل عقل طبقہ کہا ہے۔ تو پہلے درجے کے اندر ان کی جماعت سازی ہو۔ اس کی مثال ہمیں قرآن حکیم سے ملتی ہے کہ ایک آیت میں یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں مددگار بن جاؤ، بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے راہ میں میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے جواب دیا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ان پر ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پھر وہی غالب ہو کر رہے۔ تو یعنی جب معاشرے میں انتشار پیدا ہو گیا، غلط اور غیر صالح قوتیں معاشرے کے اندر غالب آ گئیں، جن کا ایجنڈا اس خاص طبقے کے مفادات کو پورا کرنا تھا، اپنی ذاتی اغراض کو، ذاتی خواہشات کو پورا کرنا تھا، عام طبقے کی ضرورتوں اور خواہشات سے وہ لاپرواہ تھے، ان کے تقاضوں سے لاپرواہ تھے، ان کی بنیادی ضرورتیں تک نہیں پوری ہوتی تھیں۔ تو پھر وہ جماعت کی تشکیل ضروری ہے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑنے والوں کو حواری کہا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جماعت صحابہ ملی۔
تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طبقہ اس بات کو مان لیتا ہے اور ایک طبقہ جس کے مفادات اس چلتے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نام تو مذہب کا استعمال کرتے ہیں لیکن دراصل وہ اپنی خواہشات کے تحفظ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرتی تشکیل کا کام بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور خاص طور پہ جب اس کی تیاری کا وقت ہو اور مخالفین جو ایک نظام چلا رہے ہیں تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کے نظام کو کوئی چیلنج کرے، ان کی کوئی حیثیت کو چیلنج کرے۔ لیکن جب حق بات پہنچتی ہے، درست بات پہنچتی ہے، تو سب سے پہلے معاشرے کا پسماندہ طبقہ اسے قبول کرتا ہے، چونکہ پسماندہ طبقے کے یہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناانصافی ہے، لیکن اس کے اندر حوصلہ اور جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اٹھ کر بات کر سکے۔ تو جو ہی اس کے سامنے کوئی پروگرام آتا ہے، کوئی اسے حوصلہ دینے والا آتا ہے، کوئی قوت اس کے سامنے آتی ہے، تو پھر وہ سب سے پہلے اس پر لبیک کہتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب مکہ میں پھیلنا شروع ہوا تو مکہ کے غلاموں نے اس طرف توجہ دی اور اسے قبول کیا، اور اسی طرح مکہ کے سردار خاندانوں میں سے وہ طبقہ جو حق بات کی طرف مائل تھا اور اس معاشرے کے اندر ہونے والے ظلم کو ظلم سمجھتا تھا، تو وہ بھی اس طرح متوجہ ہوا۔ یعنی معاشرے میں ایسا ذہن موجود ہوتا ہے جو اس وقت کے چلنے والے عمل کو غلط سمجھتا ہے، اس کو ظلم کو سمجھتا ہے، اور وہ کسی ایسے پروگرام کے انتظار میں ہوتا ہے جو پروگرام معاشرے کے اندر ایک نئی تشکیل کی دعوت دے، جو اس سسٹم کو چیلنج کرے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ میں غلام بنا کر لائے گئے تھے، حالانکہ آپ سمجھدار اور تعلیم یافتہ انسان تھے، لیکن اس زمانے میں جنگوں کے اندر اگر کوئی قید ہو جاتا تھا تو پھر وہ غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا تھا، اور پھر وہ اپنے ذاتی حقوق کھو دیتا تھا اور پھر اسے آگے سے آگے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ وہ ایک جنس بن جاتی تھی اور پھر وہ منڈی میں فروخت ہونے والی چیز بن جاتی تھی۔ تو ایسے ہی مکہ میں بہت سے غلام تھے، ان میں ایک غلام سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے کانوں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات پہنچی تو آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور اسی کے قبول کرنے کے سبب آپ کا مالک امیہ بن خلف وہ آپ پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ تو بہت سے واقعات میں آپ نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ، جن کے والد صاحب ابلا کے حکمران تھے، وہاں کے نمایاں لوگوں میں سے تھے، تو ان کے اور وہ کسریٰ کے ایک عامل تھے، کسریٰ کے یعنی افسر تھے، ابلا کے علاقے کے اندر ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ تو وہاں پر قیصر کے لشکر نے حملہ کیا تو پھر وہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گئے، اور یہ ابھی بچپن ان کی کم سن عمر تھی، چھوٹی عمر تھی، وہیں پر رہ کر جوان ہوئے، اور کسی نہ کسی طرح یہ مکہ میں دوبارہ پہنچے۔ مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ انہیں خرید کر کسی نے آزاد کیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ خود وہاں سے بھاگ کر تشریف لے آئے تھے، کسی نہ کسی طرح اس قید سے آزاد ہو گئے تھے۔ تو پھر یہاں پر آپ مکہ میں واپس آئے، اور اسی وجہ سے کہ آپ قیصر کے وہاں غلام رہے تو وہ اسی نسبت سے قیصر روم کا بادشاہ تھا،
تو اسی نسبت سے آپ کو رومی کہا گیا۔ آپ پر بھی کافی تکلیفیں آئیں۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ، جنہیں سادس الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی آپ مسلمان ہونے والوں میں چھٹے فرد تھے، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ آپ غلام تھے تو آپ کے اوپر بھی آپ کا آقا انتہائی ظلم و ستم کرتا، اتنا ظلم و ستم کرتا کہ آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، اور یہاں تک کہ وہ انگارے آپ کے خون کی وجہ سے بجھ جاتے۔ تو یہ تکلیفیں آپ نے برداشت کیں۔ اور اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت یاسر، ان دونوں پر، یہ دونوں میاں بیوی جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والدین ہیں، اور ان کو آل یاسر بھی کہا جاتا ہے، ان پر بھی بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی سخت سزا دی اسلام قبول کرنے کی کہ انہیں اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، اور عمار بن یاسر کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ آل یاسر خاندان کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح مکہ کے سردار خاندان کے بھی جو نوجوان مسلمان ہوئے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اور پھر مکہ کے اندر ان کی زمین تنگ کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عمر بن حشام کی کنیز تھیں، جن کو جو یورپ کے علاقے سے تعلق رکھتی تھیں اور پھر یہاں قید کر کے لائی گئیں، جسے عمر بن حشام نے خریدا، وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، ان کے حقوق نہیں دیتا تھا۔ ان کے کانوں میں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، حق کی آواز پہنچی، تو وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا، جس کے سبب عمر بن حشام ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا۔ اسی طرح حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، تو ان پر بھی بہت زیادہ تکلیفیں ان کو دی جاتی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتی تھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق نہ دی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو یعنی مقصد یہ کہ جب ایک نظام چل رہا ہوتا ہے تو لوگ اس سسٹم کے مخالفین پر ظلم کرتے ہیں، بعض بے شعوری میں کرتے ہیں، بعض اپنے مفادات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ جو نئی بات کہہ رہے ہیں یہ ناحق ہے، اور لیکن بعض لوگوں کے سسٹم سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور اس سسٹم کے مفادات کی وجہ سے وہ مخالف بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو غرض جب بھی کوئی حق بات کی طرف آتا ہے تو معاشرے کے اندر پہلے درجے میں اسے پذیرائی نہیں ملتی، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جاتا ہے، جسے برداشت کرنا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سماجی تشکیل نو کا ایک بنیادی اور اہم تقاضا یہ ہے کہ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کرنا درست حکمت عملی نہیں ہے۔ یہی چیز ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے جماعت سازی کے دوران، جماعت کی تیاری کے دوران تشدد کا مقابلہ تشدد سے نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ جن صحابہ پر ظلم ہوتا تھا انہیں صبر کی تلقین کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو آپ نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور یہ ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے، جو افریقہ کا ایک ملک ہے،
اور یہ بحیرہ احمر کو پار کر کے دوسری طرف یہ موجود ہے، یعنی ایک طرف مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں اور دوسری طرف افریقہ کے یہ ممالک ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہجرت حبشہ سن 615 میں ہوئی، یعنی نبوت کے 5ویں سال، اور ہجرت حبشہ اولیٰ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پہلی بار جو ہے 11 مرد اور 5 عورتیں جن کی سربراہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، ان کے ساتھ پہلی ہجرت ہوئی، اور ان کا تعاقب جو ہے وہ قریش نے کیا، اور قریش کی سربراہی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کر رہے تھے۔ یہ وہاں نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ جو ہے نجاشی تھا، اور وہ ایک عادل بادشاہ تھا، اور وہ اس کے دربار میں پہنچے اور تحفے تحائف پیش کر کے ان کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم ان کو واپس اپنے ساتھ لے کر جائیں، ان کا مطالبہ کریں کہ یہ جو لوگ وہاں سے مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں اور ان کو وہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ثابت کر کے انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے دربار میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے درباریوں کو تحفے تحائف دیے اور دربار تک رسائی حاصل کی۔ تو نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا۔ نجاشی نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہیں سن لوں گا اس وقت تک میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں۔ اصل میں نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، یعنی جو بھی حبشہ کی بادشاہت پر بیٹھتا یعنی اسے نجاشی ہی کہتے تھے۔ یہ جو بادشاہ اس وقت وہاں موجود تھا اس کا نام اسمحا تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار لگایا اور صحابہ کو بلایا اور انہیں ان کا موقف پیش کرنے کا کہا۔ تو اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر کی اور اس میں واضح طور پر بتلایا کہ اے بادشاہ، ہم پر ایک طویل تاریک زمانہ گزرا ہے، ہماری جہالت کا دور تھا۔ حالت یہ تھی کہ ہم اپنے بنانے والے خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، انہی کو مانتے تھے۔ خود ساختہ چیزیں ہم نے بنائی ہوئی تھیں، وہی ہمارا شعار بن گئے تھے۔ مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، رحم اور انصاف نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں نہیں تھی۔ گویا زندگی حیوانوں کی سی تھی، درندوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ جو قوتیں تھیں وہ اس پر لگ رہی تھیں کہ طاقتور اپنی قوت ضعیف کو کچلنے پر لگاتا تھا، اور معاشرے کے پسماندہ طبقے کو تسخیر کر لینا، ان کے اوپر اپنا حکم چلا لینا، انہیں ذلیل اور رسوا کرنا، اسی کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ تو خدا کی رحمت ہوئی، اس نے اپنا معجزہ دکھایا کہ ہمارے درمیان ایک پیغمبر کو جس کے سلسلہ نسب سے ہم سب واقف تھے، یعنی وہ ہم ہی میں سے تھا، جس کی اخلاقی حالت اتنی بلند تھی کہ اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی امانت، اس کی دیانتداری، اس کی حیا، عصمت پر سب لوگ گواہ تھے، جو اس کے قریب تھے، جو اس سے دور تھے، جو اس کے دوست تھے، جو اس کے دشمن تھے، سب اس کے ان اخلاق کے گواہ تھے۔ اور پوری قوم نے متفق ہو کر انہیں محمد الامین کا لقب دیا، اور انہوں نے جو سب سے پہلی بات یہی وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ شرک کی تمام حالتوں سے پاک ہے۔ یہ جو کسی مخلوق کے آگے جھکنا ہے، بت پرستی کرنا ہے، یہ جاہلوں کا اور پسماندہ ذہنیت کا کام ہے، اس کو ترک کر دو۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کے پیغمبر نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اسی نے ہمیں حق اور سچائی کا حکم دیا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا کہا، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا، معاشرے کے اندر انتشار کی کیفیت، قتل و غارت گری کو ختم کیا، اس نے انسانوں کے درمیان جو غیر معاہداتی رشتہ ہے جس کو زنا کہتے ہیں اس کو حرام قرار دیا، اور نکاح جیسے عمدہ معاہدات کو ہمیں بتلایا، محرم اور غیر محرم کا فرق واضح کیا، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، اور اسی طرح ہمیں اس نے عبادات بتائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم دی۔ یعنی یہ تمام چیزیں انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانی عظمت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے، تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مکہ کا جو ظالم نظام ہے، جو وہاں کے مشرکین ہیں، وہ سب کے سب ہمارے مخالف ہو گئے، اور آج وہ تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان کے حوالے کر دیں۔ بعض نے جب یہ بات سنی تو وہ اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ درست ہے، اور یہ وہی بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر وفد کو جب اپنی ناکامی سامنے آئی تو ایسی صورتحال میں ایک بڑا ہی اہم وار ہوتا ہے جو معاشرے کی ہر حق پرست قیادت پر کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ معاشرہ اگر صحیح ڈگر پر چلنا چاہے تو پھر وہاں پر فرقہ وارانہ حملے کیے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کی سوچ موجود ہے، تو وہاں پر کسی ذہن کو متاثر کرنا ہے تو انہیں اس سوچ کے اندر سے کوئی تقسیم نکال کر انہیں اس طرح متوجہ کر کے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ معاشروں کو فرقہ واریت کے اندر جھونک کر جو دین کا حقیقی پیغام ہے، جو حقیقی نظریہ ہے، اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، دراصل وہ ایک فرقے کے ایک دائرے کے اندر بند ہوتے ہیں، اس سے اوپر کی ان کی سوچ نہیں ہوتی۔ تو اب وفد یہاں پر ایک فرقہ وارانہ حملہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نظریہ آپ کا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ تو اس پر نجاشی نے ان سے مطالبہ کیا، وفد ان سے، کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی اور یہ بتایا کہ وہ خدا کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ یعنی جو حیثیت عموماً بتائی جاتی ہے کہ وہ خدا بن گئے ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اس کو واضح کیا۔ تو اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ انہوں نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ان کی بات میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی اور بات جھوٹ شامل نہیں ہے، جو بات انہوں نے کہی یہی بات درست ہے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ وفد ناکام واپس چلا گیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ اس طرح کا پروپیگنڈا ہوا کہ جیسے مکہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، قریش نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو یہ لوگ واپس آئے، لیکن وہاں صورتحال وہی اسی طرح تھی۔ چنانچہ پھر ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی دوسری بار ہجرت ہوئی، اور یہ نبوت کے 6 سال تھی۔ اس میں 101 مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم تشدد کی حکمت عملی کا سلسلہ جاری تھا۔ جماعت سازی کے دوران عدم تشدد سب سے بنیادی
اور اصولی حکمت عملی ہوتی ہے، ورنہ دشمن کے پاس تشدد کے راستے پر ڈال کر ٹریک سے ہٹانے، راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے پر چلانا بہت آسان عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے عدم تشدد اور ایک مستقل شعوری بنیادوں پر حکمت عملی کا اپنانا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے نتائج یہ سامنے آتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ جب دلیل سے کیا جاتا ہے تو معاشرے کا سمجھدار طبقہ اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یوں معاشرہ ایک انتشار کی کیفیت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بات مسلسل مکہ کے اندر پھیلتی گئی اور یہ ہر محفل کی بات بن گئی، تو ایک وقت آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے ایک بہادر نوجوان ہیں، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات قریش کی بہت ہی بہادر شخصیات ہیں، معروف شخصیات ہیں۔ جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں تو اسلام کو بہت قوت ملتی ہے۔ جب انہیں نظر آیا قریش مکہ کو کہ ہماری کوئی بھی حکمت عملی کارگر ثابت نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد دشمن کیا کرتا ہے کہ وہ سوشل بائیکاٹ کی طرف آتا ہے کہ معاشرے کا معاشرتی مقاطع کر دیا جائے، ان کو معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، سسٹم کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ وہ بات جو سسٹم انسانی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کی بنیاد پر نہیں بنا ہوتا، ان کے حقوق دینے کی بنیاد پر نہیں بنا ہوتا، تو اس کے پاس اپنے کام کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی باتیں، وہی ان کی دلیل ہوتی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے اپنا اثر نہیں رکھتی۔ تو اس کے مقابلے پر جب دلیل کی بات آتی ہے تو پھر اس دلیل کا مقابلہ وہ اپنی سسٹم کی قوت اور طاقت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر یہی ہوا کہ مکہ کے سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اس طرح نبوت کے 7ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور جو آپ کے ساتھ لوگ تھے، جو آپ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، ان سب کا مقاطع کر دیا گیا۔ ایک معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، جس پر یہ تحریر کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا۔ یوں یہ سب لوگ شیب ابی طالب، جو ابو طالب کے نام سے گھاٹی مشہور ہے، وہاں پر سب چلے گئے، وہاں تک ان کو محدود کر دیا گیا، اور پھر یہاں تک ان کی کیفیت آ گئی کہ کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں ہے۔ یوں 3 سال جو ہے بہت ہی مشکل میں گزرے، ہر طرح کی مصیبتیں اور مشکلات سامنے تھیں۔ کھانے کو کچھ نہیں، پتوں پر گزارا کیا جا رہا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کے رونے کی آوازیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی تبدیلی کے عمل میں ان تمام سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ظلم کے نظام میں ویسے بھی پوری سوسائٹی مشکلات اور تنگیوں سے گزرتی ہے، تو اس معاشرتی نظام کی تبدیلی کے لیے ان عارضی سختیوں کو پھر قبول کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، وہیں تک زندگی محدود رہی۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود مکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ ہم نے ہی اپنے بھائیوں کو جو ہمارا ہی حصہ ہیں ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیا، اپنے آپ سے دور کر دیا۔ دوسری طرف ایسا ہوا کہ وہ جو معاہدہ قریش نے کیا تھا، اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا، اور یوں یہ سب لوگ واپس اپنے مکہ کی طرف، اس معاشرتی زندگی کی طرف واپس آئے۔ اب نبوت کا 10واں سال ہے۔ اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم سہنے پڑے، اس لیے اس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا،
اور اسی سال آپ کے پیارے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی۔ یہ وہی چچا ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی سرپرستی کی، دشمنوں کے مقابلے پر آپ کی آڑ بن کر رہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ غم کا سال تھا۔ وہ رفیقہ حیات جس نے آپ کا ہر معاملے میں ساتھ دیا، جب مشکل وقت آیا آپ کی ڈھارس بندھائی، آپ کی ہمت اور حوصلہ بنی، جب ضرورت پڑی تو اپنی پوری دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی بڑا سانحہ تھا۔ اس لیے اسے عام الحزن قرار دیا گیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں کی طرف سے ایذائیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، تنگ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ عنایت ہوا، جسے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج النبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اور اسی طرح وہاں پر آپ کو دنیا میں ہونے والے بہت سے اعمال کی شکلیں دکھائی گئیں کہ وہ وہاں کس شکل میں سامنے آئیں گے۔ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل کہیں بن رہی ہوتی ہے۔ کوئی یہاں اپنے وقتی منافع کے لیے سود کا کام کرتا ہے، سود کو اپنا مال بڑھانے کا ذریعہ بناتا ہے، تو وہاں پر اس کی شکل کچھ اور بنتی ہے۔ کوئی شخص دنیا میں زنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کی شکل وہاں کچھ اور بنتی ہے۔ تو ایسے ہی وہاں پر بہت ساری چیزیں، وہ تفصیل جس کے لیے تفصیلات ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر بنیادی موضوع کہ اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی حکمت ہے، اور وہ تفصیلات بھی آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ دراصل معراج انسانیت کی معراج ہے کہ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو کس بلندی کی طرف جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے ان کا حقیقی راستہ دکھا دیا کہ اس دنیا کے تمام انسانوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کا دیدار کرنا ہے۔ ایک اور بات جو وہاں پر ہوئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ تمام انبیاء کی امامت جہاں پر آپ کے بطور پیغمبر ہونے کے، تمام انبیاء کے سردار ہونے کو ثابت کرتی ہے، وہیں پر اس بات کا بھی اظہار ہے کہ یہ تمام امتوں کی امام امت ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ تمام امتوں کی امام امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو یہی امت ہے جس نے باقی امتوں کی سربراہی کرنی ہے۔ یہ شہداء علی الناس ہے۔ تو اس لیے اس ذمہ داری کو اس امت کو سمجھنا ہے۔ کسی قسم کی فرقہ واریت میں پڑھ کر یہ دنیا کے باقی انسانوں سے غافل نہیں ہو سکتے کہ ان سے لاپرواہی برتیں ہیں۔ ان کی ہدایت بھی اسی امت کے ذمہ ہے۔ ان کے بنیادی انسانی حقوق ادا کرنا، ان کے مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا، یہ بھی اسی امت کے اعلیٰ ذہنوں، اعلیٰ اخلاق کے مالک، قیادت کے صلاحیت کے حامل لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنی امت کے مسائل کو حل کریں بلکہ اپنے اندر اس سے بھی بڑھ کر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ باقی امتوں کے مسائل کو بھی حل کریں۔ یہ ایسی امت نہیں ہے جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھی رہے گی۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتوں کی امامت فرما کر، تمام انبیاء کی امامت فرما کر، جو تمام امتوں کے نبی ہیں، باقی تمام امتوں کے، اس بات کا اظہار کر دیا
کہ تمام امتیں بھی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اور جب وہ تمام امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا نظام دینا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ریاست مدینہ تشکیل دی اور پھر آپ کی جماعت صحابہ نے باقی پوری دنیا کے اندر عدل کا نظام نافذ کیا، تو اب ہر دور کے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اسی موقع پر جو ہے وہ نماز کا تحفہ ملا کہ یہ نماز 5 نمازیں جو اس وقت ہم ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے، تو اس کا تحفہ بھی اسی معراج کے موقع پر ملا۔ اور یہ نماز بھی ایک اجتماعی عمل ہے کہ یہ 5 وقت کی فرض نماز اجتماع کے اندر ادا کرنے کا حکم ہے۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا گیا اور ایذا اور تکلیفیں اور سازشیں بڑھ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ سے باہر دین کی دعوت پہنچائی جائے۔ چنانچہ مکہ کے قریب ہی ایک علاقہ ہے طائف، آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ طائف جو کہ بنی ثقیف کا علاقہ ہے، یہ قبیلہ وہاں پر آباد ہے، اور وہاں پر 3 سردار جو ہیں وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ ان میں ایک سردار عبد یالیل، سردار مسعود اور سردار حبیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کو اپنا پیغام دیتے ہیں، جواب میں یہ تینوں سردار گستاخانہ اور توہین امیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سردار عبد کو یہ پیغام دین اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈوا دوں گا اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو۔ نعوذ باللہ، ان کے ہاں اتنے اونچے منصب پر اسے فائز ہونا چاہیے جو بہت ہی زیادہ مال و دولت، جاہ و حشم کا مالک ہو، جس کا رعب اور دبدبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ قریش کے سردار خاندان میں سے تھے، لیکن آپ نے یہ سادگی خود اختیار کی ہوئی تھی، ورنہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ منافع ہوا، یعنی آپ تجارتی امور کے ماہر تھے، لیکن آپ اپنا تمام مال و دولت سوسائٹی کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اسی طرح کا گستاخانہ رویہ سردار مسعود نے اپنایا اور کہا کہ کیا اللہ کو تیرے سوا اور کوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں؟ اس نے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔ یہ اسی ذہنیت کی عکاسی ہے کہ جو ان چیزوں کو مال و دولت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی رویہ ہے کہ جب تک کوئی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کوئی فرد نہیں آتا تو اس کو لیڈر ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کوئی اگر باصلاحیت فرد ہے، قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کے متعلق یہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا تمسخر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جو شکل و صورت ان کے دماغوں میں ایک لیڈر کی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس شکل و صورت کا نہیں، اس طرح کا رعب اور دبدبے والا نہیں، اس کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں، اس طرح کی پرتعیش زندگی نہیں۔ اور حالانکہ یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انہی کی پرتعیش زندگیوں کی وجہ سے تو عام عوام کی زندگی تنگ ہے۔ تو پھر تیسرے سردار نے جو گستاخانہ رویہ اور توہین امیز سلوک کیا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا
کہ میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تو اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کو رد کروں، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مجھے یہ شایان شان نہیں کہ تجھ سے بات کروں۔ یہ نعوذ باللہ ان تینوں سرداروں کا رویہ تھا۔ ان تینوں کے ذہنوں میں یہی بات سمائی ہوئی تھی کہ یہ تو بہت ہی مال و دولت والے کا کام ہے، اس کے علاوہ ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ چلو اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کرنا تو اس بات کو اپنے آپ تک رکھنا، قریش تک نہ پہنچانا۔ انہوں نے اپنے آپ تک تو بات کیا رکھنی تھی، انہوں نے پہلے تو طائف کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا، اور انہیں طائف کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ کے خلاف آوازیں کسیں، اور بھی جو وہ کر سکتے تھے آپ کے اوپر پتھر برسائے، جس کے نتیجے میں آپ لہو لہان ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر نوجوان طبقہ بے شعور ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو، معاشرے کا جو چلن ہو اس کے ساتھ ہی چل رہا ہو، تو ایسا نوجوان طبقہ کبھی بھی سچی قیادت کو نہیں پہچان سکتا، وہ معاشرے کی حقیقت کو کبھی نہیں پہچان سکتا، بلکہ وہ اس سسٹم، اس معاشرے کے اندر جو طاقتور طبقہ ہے اس کا اعلیٰ کار بن جائے گا۔ شعور کے بغیر کوئی بھی نوجوان، اس کی جوانی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس جوانی کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو کوئی اور استعمال کرتا ہے۔ آپ یہی طائف کے واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ایک سچی قیادت ہے، صادق اور امین ہیں، ان سے نوجوانوں کا رویہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ نوجوان بے شعور ہیں، وہ سسٹم کے پروپیگنڈے میں ہیں، وہ اس حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور رویہ سامنے آتا ہے، اور وہ رویہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا عظیم اخلاق یہاں پر سامنے آتا ہے، آپ کا ایک خلق ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، تو ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس دوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ لوگ مجھے پہچانتے ہی نہیں، یہ میرا مقام نہیں جانتے، یہ تو اس دشمن کے پروپیگنڈے میں ہے، وہ ان کو بہکا رہا ہے، اس کے پاس تو بہت طاقت ہے، بہت سارے وسائل ہیں، پروپیگنڈے کی قوت ہے، میڈیا ہے اس کے پاس، تو وہ اپنی اس قوت سے ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے بے شعور نوجوان سچی قیادت کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایک اللہ پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ جو سچی قیادت ہوتی ہے وہ نسل کا قتل نہیں کرواتی، وہ نسل کی حفاظت کرتی ہے، تاکہ اگلی نسل، آنے والی نسل جو ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ غلامی میں رہتے رہتے انسانوں کے ذہن پست ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کے پاس شعور آتا ہے تو پھر وہ درست کام کرتے ہیں۔ تو یہی امید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں دلائی کہ کوئی بھی معاشرہ ایک دم گرو نہیں کرتا، ایک دم ترقی نہیں کرتا، لیکن وہاں پر سچے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، وہاں پر شعور دینا چاہیے۔ نوجوان تو غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر غلط حرکتیں کرتا ہے، تو ایسے نوجوانوں کو شعور دینا یہ ضروری اور لازمی چیز ہے۔ نسلوں کی تباہی میں حصے دار بن جانا، ان کا قتل عام کرنا، یہ کوئی درست عمل نہیں۔ قرآن نے کہا کہ نوجوانوں کو کے شعور سے ڈر کر ان کا قتل کرنا یہ تو فرعونی ایجنڈا ہے، فرعون یہ کام کرتا ہے۔
تو اس لیے یہاں پر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عمدہ رویہ، یعنی آپ عزم اور استقامت کا پہاڑ ہیں۔ کوئی بھی معاشرتی تشکیل کا کام کرنے والے کے اندر یہ عزم اور استقامت بطور سنت اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور عتبہ بن ربیعہ کا باغ راستے میں ہے، وہ وہاں کچھ دیر رکتے ہیں۔ تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کچھ انگور بھیجتے ہیں۔ ان کا غلام جو ہے وہ جب انگور لے کر آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کس علاقے سے ہو؟ وہ بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو۔ تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ آپ کے ہاتھ چومتا ہے، اور پھر ادھر سے وہ سردار دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کام سے گیا۔ ظاہری بات ہے کہ جب سچی بات پہنچتی ہے تو پسماندہ طبقے کو جو اپنے آقاؤں کے ظلم کا شکار ہوتا ہے اس کو کچھ ڈھارس بنتی ہے، وہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے جو زمین اتنی تنگ کر دی گئی تھی، اب آپ کو مزید خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہوں گے۔ تو وہاں پر آپ مطعم بن عدی وہ آپ کو امان دیتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے امان دی۔ ابو جہل ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ اگر تو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تم ان کے مقابلے پر اب ہمارے بھی ان کے ساتھ مل گئے اور تم ہمارے بھی دشمن ہو، تو پھر تو تمہارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، وہی سلوک رکھا جائے گا تو ہم باقی مسلمانوں سے کر رہے ہیں۔ اور اگر تم نے امان دی ہے تو پھر مکہ میں عربوں کے ہاں یہ روایت تھا کہ کوئی کسی کو امان دے دیتا تھا تو اس کی امان کو قبول کیا جاتا تھا، پھر کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ تو مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی، جس کے نتیجے میں یہ سارا سلسلہ جو تھا آپ کے اوپر تکلیفیں اور سختیاں دینے کا اور مکہ کی زمین کو جو آپ کے لیے تنگ کر دیا گیا، یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔